ناظرین کرام، آج میں آپ کو گردان کیسے بنائی جاتی ہے اور گردان کے کل کتنے صیغے ہوتے ہیں، آج ہم آپ کو سکھائیں گے گردان صرف کبیر فعل ماضی معروف یا معلوم۔ اس گردان کو کہتے ہیں صرف کبیر فعل ماضی، اس میں ماضی کے صیغے ہوتے ہیں، معروف یا معلوم۔ آج میں نے آپ کو 6 صیغے یہ میں نے لکھ، یہ ٹوٹل 14 صیغے ہوتے ہیں، اگلے 8 صیغے آئندہ آپ کو سکھاؤں گا۔ آئیے اب آپ کو ترتیب کے ساتھ میں بتاتا ہوں۔ پہلا صیغہ ضربا، ضاد کے اوپر بھی زبر ہوگی، را کے اوپر بھی زبر ہوگی اور با کے اوپر بھی زبر ہوگی۔ ان تینوں حرفوں کو حروف اصلیہ کہتے ہیں۔ جو اس کے جو دوسرا صیغہ ہے ضربا، یہ با کے آگے الف لگ جائے گا، تب یہ جا کر تثنیہ کا صیغہ بن جائے گا۔ ضربو، بو کے آگے واو اور الف لگ جائے گا، اس لیے یہ جمع کا صیغہ لگ جائے گا۔ اب آپ سمجھاتا ہوں۔ ضربا، ضربا، ضربو۔ اب مؤنث کے لیے تا کا صیغہ لگے گا، ضربت، ضربتا۔ جیسے یہ ہم نے ضربا بنایا تھا الف لگا کر، اس تا کے آگے الف لگ جائے گا، یہ بن جائے گا ضربتا، ضربنا۔ ضربا، اس ایک مرد نے مارا، یہ واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، واحد کے لیے، ایک شخص کے لیے۔ اس ایک مرد نے مارا، ضربا، مارنا، اس کا مطلب ہے مارنا۔ اس ایک شخص نے یا مرد نے مارا، واحد مذکر غائب، یہ غائب کا صیغہ ہے۔ ضربا، ان 2 مردوں نے مارا، یہ 2 مردوں کی بات ہو رہی ہے، تثنیہ کی۔ واحد کے بعد عربی میں تثنیہ آتا ہے 2 کے لیے، تثنیہ مذکر غائب۔ ضربو، ان کئی مردوں نے مارا، یعنی بہت زیادہ مرد تھے جنہوں نے مارا، جمع، اس کئی کی وجہ سے یہ جمع آئے گا۔ اور اس کی علامت کیا ہے؟ بابج بابو، یہ اس کی علامت ہے۔ یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے مذکر کا پر جمع کا صیغہ ہے۔ ضربت، اب یہ جو تا کے اوپر جزم آ گئی ہے، یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ بنے گا۔ واحد مؤنث غائب، اس ایک عورت نے مارا، ایک عورت کی بات اب ہو رہی ہے، اس تا کی لگنے کی وجہ سے مؤنث بن جائے گا، عورت۔ اس ایک عورت نے مارا، واحد مؤنث غائب، ضربتا۔ اب یہ الف لگ گیا، تا کے آگے الف لگنے کی وجہ سے ان 2 عورتوں نے مارا، یہ تثنیہ، 2 کا مطلب تثنیہ، تثنیہ مؤنث غائب، ضربنا۔ اب یہ نون زبر نہ آ گیا ہے، یہاں پہ تھا ضربتا، اب تا ختم ہو گئی ہے، نون جو ہے یہ علامت بن جائے گی، ان کئی عورتوں نے مارا، کئی، جمع مؤنث غائب، یہ کئی کی وجہ سے جمع کا صیغہ لگ جائے گا، یعنی واحد تثنیہ جمع، واحد تثنیہ جمع۔ تو پہلے 3 صیغے مذکر غائب کے ہیں اور دوسرے 3 صیغے مؤنث غائب کے ہیں۔ امید ہے آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ معزز سامعین کرام، عربی اتنی مشکل نہیں ہے جتنا ہمارے پاکستان والے یا جو عربی نہیں جانتے عربی کو مشکل سمجھتے ہیں۔ آپ پلیز تھوڑا سا دھیان دیں، انشاءاللہ عربی بہت ہی آسان ترین زبان ہے، اس سے آپ قرآن مجید کو بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء۔